بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول جلاد کی قسط نمبر 9 اور اس کے مصنف ہیں احمد راحت۔ بڑی مشکل سے وہ سائمن کو گھسیٹتا ہوا حویلی کے باہر لے آیا تھا۔ حویلی کے دروازے سے تھوڑی دور پہنچ کر بھانو نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا اور ابراہیم سے بولا، جاؤ ابراہیم اپنا کام کرو، اور ابراہیم دوبارہ حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس دوران میں بھانو نے سائمن اور بدری کو کس کر باندھ دیا تھا۔ بدری ناتھ اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ ابراہیم کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بھانو کی آنکھیں حویلی پر لگی ہوئی تھیں کہ دفتن تاریک فضا روشن ہو گئی۔ حویلی کے مختلف حصوں سے شعلے بلند ہونے لگے۔ ارے یہ کیا پربھو، یہ کیا آگ! وہ دہشت زدہ ہو کر چیخا۔ ارتھی جل رہی ہے بدری ناتھ جی، تمہارے گناہوں کی ارتھی، بندیا، گیتو اور کانتی کی ارتھی۔ دیکھو اس چتا میں کون کون ستی ہوتا ہے، بھانو نے کہا اور بندوق سنبھال لی۔ حویلی میں اب چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ پھر بڑے دروازے پر چند افراد نمودار ہوئے اور بھانو کی بندوق سے گولیاں اگلنے لگیں۔ باہر نکلنے والے کئی افراد زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ جو 2-3 بچے تھے وہ واپس اندر بھاگ گئے۔ دوسری طرف سے ابراہیم بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گیا تھا۔ حویلی میں چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ جو بھی باہر نکلتا گولیوں کا شکار ہو جاتا۔ گولیوں کی آوازوں سے بستی والے بھی جاگ گئے تھے۔ حویلی کی روشنی میں وہ اسی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چند لوگوں نے حویلی کے قریب پہنچنے کی کوشش کی تو بھانو نے 2-3 فائر اس طرف بھی کر دیے اور دھاڑتا ہوا بولا، بستی والو قریب مت آنا، اگر کسی نے قریب آنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرو، جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 2 ہوائی فائر کر دیے اور مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ پوری بستی خوف و ہراس میں ڈوب گئی تھی۔ بھانو کی آواز کوئی بھی نہیں پہچان سکا تھا۔ لوگ یہی سمجھے تھے کہ بدری ناتھ کی حویلی پر ڈاکہ پڑا ہے۔ صبح 4 بجے تک وقفے وقفے سے گولیاں چلتی رہیں۔ جو اندر تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ چند ایسے بھی تھے جنہیں دوسرے راستے سے بھاگنے کا خیال آ گیا تھا، چنانچہ وہی لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ دوسری صبح بے حد بھیانک تھی۔ پوری بستی دھولا رام کے احاطے کے سامنے جمع تھی اور احاطے میں بدری ناتھ، سائمن اور اگھوری لال درختوں سے بندھے کھڑے تھے۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر بھانو اور ابراہیم منہ پر ڈھانے باندھے بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ بستی والو، بدری ناتھ پروہیا جی کو پہچانتے ہو؟ یہی ہیں وہ دیوتا جو اس بستی کے ان داتا ہیں۔ تمہاری زندگیاں انہی کے رحم و کرم پر تھی نا؟ لیکن تم ان سے پوچھو، ایک تیلی پروہیا کیسے ہو سکتا ہے؟ رمبھو تیلی سے کون واقف نہیں ہے؟ بولو، تم لوگ اسے جانتے ہو؟ تم کون ہو جوان؟ یہ خون ریزی کیوں کر رہے ہو؟ ایک بزرگ نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پہچانا چاچا کندن لال؟ میں تمہاری بستی کا سب سے بغیرت آدمی ہوں، تیجا سنگھ کا بیٹا پربھان سنگھ چوہان۔ بھانو نے اپنا ڈھکا ہوا منہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گنگا کی سوگند بستی والوں، میں بغیرت نہیں تھا۔ میری رگوں میں اس باپ اور اس دادا کا خون تھا جنہوں نے سچ کے لیے جان دی، لیکن جب میرے پتا کو پھانسی کے تختے پر چڑھوا دیا گیا تو میں نے بندوق اٹھا لی، مگر میری ماں نے بندوق میرے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے سوگند دی کہ میں صبر کروں اور اپنے پتا کا بدلہ نہ لوں۔ ماں کی سوگند نے مجھے بغیرت بنا دیا تھا۔ اور پھر بستی والو، بندیا موت کا شکار ہوئی، گیتو نے خودکشی کر لی اور تم سب بھی بغیرت بن گئے۔ ماں نے میرے ہاتھ سے بندوق چھین لی تھی، لیکن تمہیں کس نے سوگند دی تھی؟ میری کانتی کو یہ پاپی اٹھا کر لے گیا اور ماں کو ٹھیک وقت پر خبر لگ گئی۔ اس نے مجھے بندوق نہ اٹھانے کی سوگند دی تھی، لیکن خود بندوق لے کر بدری ناتھ کی حویلی چلی گئی اور وہاں ان پاپیوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ کانتی بھی اس انگریز کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئی، مگر ماں نے مرتے ہوئے ایک احسان ضرور کر دیا میرے اوپر اور مجھے آزاد کر دیا۔ بستی والو، تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے۔ بولو بدری ناتھ جی، بندیا کیسے ماری گئی تھی؟ اسے اگھوری لال اٹھا کر لایا تھا اور سائمن نے اس کی عزت لوٹی تھی۔ بدری ناتھ خوش ہونٹوں پر زبان پھیر کر مردہ سی آواز میں بولا۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی اور اس کے خاندان کا کوئی فرد جیتا نہیں بچا تھا۔
اور گیتو؟ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پاپی کتے، تیلی کی اولاد، تیرا ستیہ ناش جائے۔ کیسا پروہیا بنا پھرتا ہے تو نے ہماری عزت لوٹی ہے، ہم تیرا خون کر دیں گے۔ بستی کے پرجوش جوان بپھر گئے اور آگے بڑھے۔ رک جاؤ اے عزت والو، بغیر تو، ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ کل تمہاری نگاہوں میں میری ماں اور بہن بغیرت تھیں اور یہ تمہارا باپ بنا ہوا تھا، آج غیرت آئی ہے؟ پیچھے ہٹو ورنہ بھانو کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پربھو ہم سب کا بدلہ لیں گے، ایک نوجوان نے کہا۔ مر گیا سسرا پربھو اپنے کھیتوں میں جل کر، اس کی بات نہ کرو۔ اب بھانو تمہارے سامنے ہے، بھانو چوہان۔ چھتروالی کے دیش بھکت خاندان نے ہمیشہ سچائی کے دیے جلائے ہیں۔ سن لو چھتروالی کے لوگوں، بھانو چوہان ہر بدری ناتھ کو ختم کر دے گا۔ جہاں بھی اسے کوئی بدری ملا، بھگوان کی سوگند میں اسے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ بولو بدری ناتھ، میری بہن بد چلن تھی؟ نہیں۔ میری ماں بد کردار تھی؟ بالکل نہیں۔ جو کچھ تو نے ان کے بارے میں بستی والوں کو بتایا تھا وہ سچ تھا؟ جھوٹ تھا، جھوٹ تھا وہ سب۔ رام 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 بدری ناتھ، کیا پاپ کیا ہے تو نے؟ لوگ بدری ناتھ پر لعنت بھیجنے لگے۔ تیلی کی اولاد تھا نا سسرا، تم اس سے کسی بڑے کام کی امید رکھتے تھے؟ سو بستی والو، تیلی تیل میں دفن ہوگا۔ دیکھو اس کڑھاؤ میں پورے 14 پیسے تیل موجود ہے۔ یہ چتا ہے اس تیلی کی، اور چنتا نہ کرو گورے صاحب، اس کے دوست بھی اگوری لال بھی، یہ دونوں ہی اس کے ساتھ نرک میں جائیں گے۔ بدری ناتھ پروہیا، دیکھ لیا ذات بدلنے کا نتیجہ؟ چل آگے بڑھ، کود جا اپنے پرکھوں کے تیل میں۔ بھانو نے پستول نکال لیا۔ نہیں بھانو، نہیں نہیں پربھو چوہان، تجھے بھگوان کی سوگند، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر۔ بدری ناتھ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا۔ ابے چل تیلی کی اولاد، بھانو نے ایک زوردار لات اس کی کمر پر رسید کر دی۔ بھانو جیسے گرانڈیل جوان کی وہ لات معمولی نہیں تھی۔ بدری ناتھ اچھل کر کڑاؤ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے کنارے پہنچ کر اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن سنبھل نہ سکا، اور اس کی بھیانک چیخ دیر تک فضا میں گونجتی رہی۔ تیل سے دھواں اٹھتا تھا، اور بس۔ چلو گورے صاحب، اب تمہاری باری۔ راج کرنے کے آئے تھے ہندوستان پر، اور راج کرو اور عیش کرو۔ بھانو کی دوسری لات سائمن کی کمر پر پڑی، اور سائمن سیدھا تیل کے کڑاؤ میں جا پڑا۔ ایک بار اس کے ہاتھوں نے جلتے ہوئے کڑاہے کا کنارہ تھام کر باہر نکلنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہاں اگوری لال، بھانو اگوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پربھو پربھو پربھو، اگوری لال نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کچھ کہنا چاہا، لیکن حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ بانو نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کانتی تو تجھے چاچا کہتی تھی اگوری۔ ہاں میں اندھا ہو گیا تھا، اگوری نے روتے ہوئے کہا۔ گود میں کھلایا تھا تو نے اسے، تو نتیجہ بھگت اگوری لال۔ پربھو معاف کرنے والا ہے، لیکن بھانو ہرگز نہیں اگوری۔ جاؤ اب نرک میں، تینوں مل بیٹھو۔ بھانو نے اگوری لال کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر تیل میں اچھال دیا۔ بستی کے تمام لوگ تیل کے کڑاہوں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ رہے تھے، اور ان کے دل دہشت سے کانپ رہے تھے اور زبانیں گنگ تھیں۔ بھانو نے جیسا انتقام لیا تھا اس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ دھولا رام تو بدری ناتھ کو تیل میں گرتے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ بھانو اور ابراہیم نے اپنے گھوڑے کھولے اور ان پر سوار ہو کر ایڑی لگائی۔ وہ اپنا انتقام لے کر چھتروالی کی تاریخ میں ایک خونی داستان کا اضافہ کر کے وہاں سے نکل آئے تھے۔ بستی سے کافی دور انہوں نے داروغہ کنہیا لال کو دیکھا، جو کچھ سپاہیوں کے ساتھ چھتروالی جا رہا تھا، اپنے دوست بدری ناتھ کے پاس۔ بھانو نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ قسمت مہربان معلوم ہوتی ہے ابراہیم، وہ دیکھو کنہیا لال آ رہا ہے۔ تو بھیج دو اس سسرے کو بھی بدری ناتھ کے پاس۔ ابراہیم ہنس پڑا، اور بھانو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ انہوں نے گھوڑے ایک چٹان کی آڑ میں چھوڑے اور خود ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گئے۔ بھانو کسی قدر بے چین نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے ابراہیم کے کام نے کچھ کہا اور ابراہیم مسکرانے لگا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ مل لو داروغہ جی سے۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا اور خود ایک چٹان کی آڑ میں مورچہ سنبھال لیا۔ بھانو اس درے میں داخل ہو گیا جہاں سے سامنے سے کنہیا لال اور اس کے ساتھی آ رہے تھے۔ بھانو آہستہ آہستہ چلتا ہوا راستے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ داروغہ کنہیا لال نے اس کے قریب آ کر گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ بھانو کی وضع قطع دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ آپ بستی چھتروالی جا رہے ہیں داروغہ جی؟ بھانو نے پوچھا۔
ہاں تم کون ہو؟ بھانو ہے میرا نام، بھانو چوہان۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ چھتر والی سے۔ بدری ناتھ کے آدمی ہو کیا؟ نہیں داروغہ جی، کبھی کوئی چوہان بھی کسی تیلی کا آدمی ہو سکتا ہے؟ تم مجھے نہیں جانتے ہو داروغہ جی؟ بتاؤ اپنے بارے میں، صورت سے تو تم کچھ مشکوک نظر آتے ہو۔ میں تیجا سنگھ کا بیٹا پربھان سنگھ چوہان ہوں، جسے تم نے پھانسی پر چڑھوا دیا تھا۔ تو تم پربھان سنگھ ہو؟ یہ بندوق کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ چوری کی ہے داروغہ جی، اسے گرفتار کر لو، داروغہ نے سپاہیوں سے کہا، اور سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ارے ارے، پوری بات تو سن لو داروغہ جی۔ بھانو چند قدم پیچھے ہٹ گیا، اور اسی وقت 2 فائر ہوئے اور 2 سپاہی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ 2 اور سپاہیوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کیں، گولیاں انہیں بھی چاٹ گئیں۔ داروغہ جی کا چہرہ اتر گیا تھا، اور وہ وحشت زدہ نگاہوں سے مردہ سپاہیوں کو دیکھنے لگے۔ بھانو نے ان پر پستول تان لیا تھا، اور داروغہ جی نے خوف زدہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ مردہ سپاہیوں کے گھوڑے بھڑک کر بھاگ اٹھے۔ دوسرے سپاہیوں کی حالت بھی ابتر نظر آ رہی تھی، اب ان میں کاندھوں سے بندوقیں اتارنے کی ہمت بھی نہیں رہ گئی تھی۔ ہاں تو داروغہ جی، آپ کے دوست بدری ناتھ تیلی کو تو ہم نے تیل میں جلا دیا، اس کے گھرانے کو پھونک کر راکھ کر دیا۔ اب آپ رہ گئے تھے، سو آپ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ بدری ناتھ مارا گیا؟ کنہیا لال بولے۔ ہاں، جل کر کباب ہو گیا سسرا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے تو جا کر دیکھ آؤ، موت تو تمہاری بھی میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، آج نہیں تو کل ضرور مارے جاؤ گے۔ 2 اور فائر ہوئے، 2 اور سپاہی گھوڑوں سے نیچے آ پڑے۔ انہوں نے بھانو کو گفتگو میں مصروف دے کر بندوقیں سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ اپنا یار ابراہیم، دوسری بستی کا آدمی ہے، اپنا ساتھی ہے۔ سوچا یہ ہے داروغہ جی کہ اب لوٹ مار کریں، ان سارے بغیرتوں کو ٹھکانے لگا دیں جو انگریزوں کی شہ پر من مانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جاؤ، پہلے اپنے دوست بدری ناتھ کی خبر لو، اس کے بعد جا کر اپنے باپوں کو بتا دو کہ زمین کا سینہ چیرنے والے کسان کے ہاتھ میں اب بندوق آ گئی ہے، اور کسان جب بندوق پکڑ لیتا ہے تو طوفان آ جاتا ہے۔ تمہاری کوششوں سے یہ طوفان آ چکا ہے، اب اسے روکو۔ چلو بندوق نیچے پھینک دو داروغہ جی، بھانو نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سرکاری بندوق ہے بھانو، داروغہ جی ہکلائے۔ بندوق پھینک دو، بھانو غرایا، اور داروغہ جی سے پہلے آخری سپاہی نے بندوق پھینک دی۔ داروغہ جی نے بھی اس کی تقلید کی۔ پربھان سنگھ چوہان کو اب تم بھانو ڈاکو کے نام سے جانو گے کنہیا لال جی، اور میں نے تمہیں صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم انگریز سرکار کو میرے بارے میں بتا دو، لیکن تمہاری یہ زندگی عارضی ہے۔ داروغہ جی، تم میرے پتا کے قاتل ہو، لیکن جس وقت بھی تم دوبارہ میرے سامنے آئے میں تمہیں گولی مار دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اس بار بھی سپاہی نے ہی پہلے پھرتی دکھائی تھی، اور داروغہ جی کا گھوڑا اس سے کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم بھی اپنی جگہ سے نکل کر بھانو کے پاس آ گیا۔ تم نے ان دونوں کو جانے کیوں دیا؟ صرف اس لیے ابراہیم کہ وہ سرکار کو ہمارے بارے میں بتا دیں، وہ ہمارے ہاتھوں بچ کر کہاں جائیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہماری شہرت کا باعث بنیں گے، ابراہیم نے ہنس کر کہا، اور سپاہیوں کی بندوقیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ بندوقیں اور کارتوس انہوں نے اس سامان کے ساتھ چھپا دیے جو انہوں نے بدری ناتھ کے ہاں سے لوٹا تھا، اور پھر گھوڑوں پر بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ ان کی کوئی منزل نہیں تھی، بس جدھر گھوڑے دوڑ پڑے وہی راستہ اختیار کر لیا گیا۔ جس زمیندار کے ہاں ابراہیم ملازم تھا، اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ابراہیم 2 گھوڑوں کے ساتھ 2 بندوقیں بھی لے گیا ہے۔ اس خیال سے اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ بہرحال گھوڑوں کی تو کوئی بات نہیں تھی، ہاں بندوقوں کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی تھی، اور تھانے دار تحقیقات کے لیے آ گیا۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کے دوران بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ ابراہیم کے ہاں ایک دیہاتی آ کر ٹھہرا تھا، اور پھر دونوں ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ بھرت پور کے ضلع میں اس سے قبل اتنی بڑی واردات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ پولیس نے بے شمار لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا تھا۔ ان سے بھانو کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی تھی، وہ کہاں جا سکتا ہے، اس کے دوسرے رشتہ دار اور مددگار کہاں مل سکتے ہیں وغیرہ۔ لیکن بھانو کے بارے میں بیچارے بستی والے کیا بتا سکتے تھے؟ بھانو ابراہیم کے ساتھ اس علاقے سے بہت دور نکل آیا تھا، وہ ان دنوں بھساور کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ داروغہ کنہیا لال حکومت کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوگا، اور پولیس شدت سے انہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ اس شام بھی وہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے
ماں اور بہن کا بھرپور انتقام لینے کے بعد بھانو کو بڑا سکون ملا تھا اور اس کے چہرے پر رنج و غم کی کوئی لکیر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، اچانک ابراہیم اس سے مخاطب ہوا۔ بھانو، ہمیں اپنا پورا گروہ بنانا چاہیے۔ فی الحال 2 آدمی میری نگاہ میں ہیں۔ کون ہیں وہ؟ ایک تو ستوری کا موری لال ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی ظالموں نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ کیا ہوا؟ موری لال ایک زمیندار کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ یہ زمیندار بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جودھ پور کے ایک بڑے زمیندار کوری لال کی اس سے دشمنی تھی۔ ایک بار دونوں زمینداروں کی بھینٹ ہو گئی، گولیاں چلیں اور دونوں طرف کے بہت سے آدمی مارے گئے، لیکن موری لال کا باپ خواہ مخواہ گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس بیچارے کا اس ہنگامے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ کوری لال نے اثر و رسوخ سے کام لے کر موری لال کے باپ کو موت کی سزا دلوا دی اور بیٹے کو یعنی موری لال کو ایک ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کروا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ لیکن موری لال جس زمیندار کے ہاں نوکری کرتا ہے، وہ موری لال کے بے گناہ باپ کو تو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکا، البتہ موری لال کو اس نے ڈکیتی کے الزام سے بچا کر رہا کروا لیا۔ موری لال اب بھی اسی زمیندار کے ہاں نوکر ہے، لیکن وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو پھر چلو، ہم ابھی اور اسی وقت ست پوری چلیں گے۔ بھانو اٹھ کھڑا ہوا۔ ابراہیم خاموشی سے گھوڑوں پر زین کسنے لگا اور پھر شام کے جھٹ پٹے میں دونوں گھوڑے زمین سے پیٹ لگائے ست پوری کی طرف دوڑ رہے تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ قصبہ میں داخل ہوئے اور رات کی تاریکی میں انہوں نے موری لال کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چادر اوڑھے، ہاتھ میں لالٹین لیے ایک شخص نے دروازہ کھولا اور 2 گھڑ سواروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ مہمان ہو تو گھوڑوں سے اترو، اندر آؤ، یا کوئی اور بات ہے؟ موری لال کہاں ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ ارے ابراہیم، تم ہو؟ آؤ، گھوڑے پچھواڑے باندھ دو، اندر آؤ۔ موری لال نے ابراہیم کی آواز پہچان لی تھی۔ چلو بھائی، تم اندر چلو، میں گھوڑے باندھ کر آتا ہوں، ابراہیم نے کہا، اور دونوں گھوڑے لے کر مکان کے پیچھے چلا گیا۔ موری لال بڑے احترام سے بھانو کو اندر لے گیا اور اسے بٹھایا۔ کھانا تیار کروں بھیا کے لیے؟ بس تھوڑی دیر بیٹھو، اس نے کہا، لیکن بھانو نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں موری لال، ہم دونوں کھانا کھا چکے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ تمہیں تو تیز بخار ہے، بری طرح تپ رہے ہو۔ ہاں، نمونیا ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، موری لال نے کہا۔ اتنی دیر میں ابراہیم اندر آ گیا اور بھانو اسے موری لال کی بیماری کے بارے میں بتانے لگا۔ دونوں دوستوں نے موری لال کی تیمارداری شروع کر دی۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ موری لال کی جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو شاید بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن موری لال اس حالت کے باوجود ان کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس بات نے بھانو کو بہت متاثر کیا۔ اس دوران میں موری لال کی صحت بہت گر گئی تھی۔ ابراہیم کے پوچھنے پر اس نے بخار کی شدت سے کانپتی آواز میں کہا، میں اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی حسرت لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں ابراہیم، میرا آخری وقت آ گیا ہے دوست۔ اگر میری روح کو شانتی دینا چاہتے ہو تو میری جگہ تم ان قاتلوں سے بدلہ لینا۔ بولو ابراہیم، بولو۔ بھانو، میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ بھانو جذباتی ہو گیا۔ اگر تو مر گیا موری لال تو بھانو اپنے خیال کو، اپنے مشن کو قتل کر دے گا۔ بھگوان کی سوگند، بھانو سمجھے گا کہ سنسار میں سچ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے۔ تجھے زندہ رہنا ہوگا موری لال، تجھے اپنے باپ کے قاتلوں کو خون میں نہائے دیکھنا ہوگا۔ نہ جانے بھانو کے ان الفاظ نے موری لال پر کیا سحر پھونکا کہ اس کی حالت اسی وقت سے سنبھلنے لگی۔ بھانو نے بھی حد کر دی تھی۔ اس نے 6 راتیں اور دن جاگ کر گزارے اور موری لال کی تیمارداری کرتا رہا، کسی کی بات نہیں سنی تھی اس نے۔ اور جس دن موری لال خود اٹھ کھڑا ہوا، اس رات بھانو سو گیا اور دوسرے دن شام کو جاگا۔ چند ہی روز کے بعد موری لال موت کے منہ سے لوٹ آیا اور بھلا چنگا ہو گیا۔ اس دوران میں وہ بھانو کی کہانی بھی سن چکا تھا۔ چنانچہ 10 دن کے قیام کے بعد تینوں دوست ست پوری سے گھوڑوں پر بیٹھ کر نکل آئے۔ جودھ پور کا ٹھاکر کوری لال بہت با اثر آدمی تھا۔ پولیس اس کے ہاتھوں میں کھلونا تھا۔ یہی وجہ اس کے غرور کی بھی تھی۔ وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یوں بھی وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں چہرے کے دونوں طرف پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں خونیوں سی کی سرخی تھی۔
وہ لوگ جودھ پور کی سرائے بامن میں جا کر ٹھہرے۔ انہوں نے خود کو مسافر بتایا تھا اور اپنا اسلحہ کپڑوں میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔ سرائے کے مالک نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہاں تو دور دراز کی بستیوں کے مسافر آتے ہی تھے۔ رات کو تینوں دوست مل بیٹھے۔ بھانو اپنی عادت کے مطابق کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہتا تھا جو عرصے تک جودھ پور میں فراموش نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ایک تجویز پیش کی اور تینوں دوست اس پر غور کرنے لگے۔ موری لال کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ کوری لال پر اس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، چنانچہ وہ بار بار اس سلسلے میں سوالات کرتا رہا۔ بھانو اور ابراہیم نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہ کام آسانی سے کر لیں گے۔ 3 دن تک سرائے میں رہ کر انہوں نے کوری لال کی نگرانی کی اور اس کے معمولات کے متعلق مکمل معلومات حاصل کیں۔ چوتھے دن صبح ہی صبح وہ اپنے پروگرام پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ کوری لال علی الصبح گھوڑے کی سواری کرتا تھا اور بستی سے بہت دور کھیتوں کی طرف نکل جاتا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک سائیں ہوتا تھا جو دوسرے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ یہ سب ایک کھیت میں جا کر اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ سورج ابھی پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ آسمان پر پرندوں کی ڈاریں محو پرواز تھیں۔ دور سے انہوں نے کوری لال کے گھوڑے کو آتے دیکھا اور تیار ہو گئے۔ جو ہی کوری لال اپنے سائیں کے ساتھ وہاں پہنچا، تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ خلاف معمول بات دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے گھوڑا روک لیا اور غصیلی نگاہوں سے ان سواروں کو دیکھنے لگا۔ کس نے یہ جرت کی ہے؟ کون بے وقوف لوگ ہیں یہ؟ چند ساتھ بعد وہ قریب پہنچ گئے۔ کوری لال ان میں سے کسی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ بھانو نے نزدیک پہنچ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کوری لال نے غصے سے چابک گھما دیا جو بھانو کے بازو پر لگا اور بھانو کا خون کھول اٹھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے گھوڑے سے کوری لال کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی اور پھر لگاتار کئی چابک گھوڑے کو رسید کیے۔ گھوڑا ہوا ہو گیا، لیکن بھانو نے گھوڑے سے کوری لال کو گرنے نہیں دیا۔ سائیں نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنا گھوڑا ان کے پیچھے لگا دیا۔ موری لال نے بھانو کے گھوڑے کی لگامیں تھام لی اور دونوں نے اپنے گھوڑے ان کے پیچھے ڈال دیے۔ آبادی سے کافی دور نکلنے کے بعد منصوبے کے مطابق ابراہیم نے پستول نکالا اور سائیں کو گولی مار دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری گولی گھوڑے کے دل کے مقام پر مار دی۔ سائیں گھوڑے سے گر پڑا۔ زخمی گھوڑا ہنہنا کر بھاگ گیا، لیکن ابراہیم کی دونوں گولیاں کارگر ہوئیں، چنانچہ گھوڑا بھی تھوڑی دور جا کر گر پڑا اور ان سے فارغ ہو کر ابراہیم اور موری لال اس طرف چل پڑے جہاں منصوبے کے مطابق بھانو کوری لال کے ساتھ پہنچ گیا ہوگا۔ ان کا خیال غلط نہیں تھا، یہ کافی بڑی پہاڑی تھی اور وہ لوگ اس پہاڑ کے کشادہ غار کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ غار کے سامنے کوری لال کا گھوڑا موجود تھا۔ انہوں نے تینوں گھوڑے باہر باندھے اور غار میں داخل ہو گئے۔ یہاں کوری لال زمین پر پڑا ہوا خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری اکڑ فون غائب ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تو نے بھانو مہاراج کے ہنٹر مارنے کی جرت کی تھی۔ کتے، اگر تو موری لال کا مجرم نہ ہوتا تو میں ٹھوکنے مار مار کر تجھے ہلاک کر دیتا۔ موری لال؟ کوری لال حیرت سے بولا، تو نے مجھے نہیں پہچانا کوری لال؟ میں تو تیرا بدترین دشمن ہوں۔ مجھے غور سے دیکھ کوری لال، میں کون ہوں؟ اور کوری لال آنکھیں پھاڑنے لگا، پھر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تو روی لال کا بیٹا ہے؟ ہاں، وہی روی لال جسے تو نے موت کی سزا دلوائی تھی، اور میں وہی موری لال ہوں جسے تو نے ڈکیتی کے الزام میں جیل میں ڈاکو بنا دیا تھا۔ تیرا خیال تھا کوری لال تو ساری زندگی اسی طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے گا اور تیری گردن میں کبھی پھندا نہیں پڑے گا؟ میں تم سب کو پھر اچانک ہی وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں، کیا کرو گے ہم سب کو؟ بولو کوری لال، بھانو نے پوچھا۔ مجھے چھوڑ دو تو میں بتاؤں، کوری لال بولا۔ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں کوری لال تو تم صرف ایک کام کرو گے، اور وہ کام یہ ہوگا کہ تم جیون بھر کے لیے چوہے کی کسی بل میں جا گھسو گے۔ جس شخص پر تم نے ہنٹر اٹھایا ہے اس کا نام سن لو تو تمہاری جان نکل جائے گی۔ یہ کون ہے؟ کوری لال نے پوچھا۔ پربھان سنگھ چھتروالی کا وہ جیالہ جس نے بدری ناتھ کو ابھی ابراہیم اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ کوری لال کے منہ سے نکلا، ڈاکو بھان سنگھ؟ پولیس بہت جلد تمہاری گردن ناپ لے گی۔ اگر تم پولیس سے بچنا چاہتے ہو تو میری پناہ میں آ جاؤ، کوری لال بولا۔ اتنا بڑا احسان نہ کرو ہمارے اوپر کوری لال، تم نے میرے یار کے پتا کو پھانسی دلوائی ہے۔
بس اس کا بدلہ لیا جائے گا تم سے۔ ہم تمہاری کوئی بکواس سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھانو نے کہا اور پھر باہر کی صورتحال دیکھنے کے لیے نکل آیا۔ دوسری صبح جودھ پور کے ایک بھرے پورے چوک میں ایک شخص تلسی نواز کے ستون سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے پورے بدن پر صرف ایک لنگوٹی تھی اور اس کے سامنے گتے پر لکھی ایک تحریر رکھی ہوئی تھی۔ جودھ پور کے جوانوں، یہ کوری لال ہے، انگریزوں کا پٹھو، جس نے روی لال کو پھانسی دلوائی تھی۔ اس کا آخری سمے ہے، اس لیے اس کے درشن کر لو۔ لوگوں نے تو یقین نہیں کیا، لیکن یہ بات جب کوری لال کے اہل خانہ کو معلوم ہوئی تو وہ دوڑ پڑے۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے کوری لال کی گمشدگی کو۔ پولیس جنگلوں میں دور دور تک پھیل گئی تھی اور بھرت پور بھی یہ خبر بھیج دی گئی، جہاں سے ایک انگریز افسر کی سرکردگی میں پولیس کا ایک دستہ چل پڑا تھا۔ کوری لال انگریزوں کی ناک کا بال تھا۔ کوری لال کے گھر کے افراد جب چوک میں پہنچے تو انہوں نے کوری لال کو پہچان لیا۔ ان سب کے دل دھڑک اٹھے۔ کوری لال کے 2 بیٹے اس کے قریب پہنچے اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اسی وقت کہیں سے 2 گولیاں چلیں اور وہ کوری لال کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ کوری لال پاگل ہو گیا تھا اور دوسرے لوگ دہشت زدہ۔ اس سے قبل کہ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے، اچانک بے تحاشا گولیاں برسنے لگیں۔ کوری لال کے پورے بدن میں گولیاں پیوست ہو گئیں اور اس کے بعد 3 گھڑ سوار ایک ٹوٹی ہوئی عمارت سے باہر آئے۔ ان میں سے 2 نے بیک زبان نعرہ لگایا، بولو بولو بھانو مہاراج کی جے، اور پھر یہ گھوڑے ہوا ہو گئے۔ کوری لال جیسے آدمی کی موت معمولی بات نہیں تھی۔ انگریز حکومت حرکت میں آ گئی۔ یہاں بھی بھانو کا نام سنا گیا تھا۔ بھانو جیسے سفاک ڈاکو سے کرب و جوار کی پولیس تھر تھر کانپنے لگی۔ 3 افراد کے اس گروہ نے اس کے بعد کئی ڈاکے ڈالے اور خون ریزی کی۔ کئی زمیندار ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ 2-3 بار پولیس سے بھی مٹ بھیڑ ہوئی اور انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ پولیس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کا سراغ نہ پا سکی۔ موری لال نے اپنی برادری کے ایک اور شخص رام سنگھ کی نشاندہی کی۔ سوتی پور کے ایک جوان دھرم سنگھ نے اپنے گاؤں کے چودھری کا خون کر دیا تھا اور چھپا چھپا پھر رہا تھا۔ اسے تلاش کیا گیا اور اب 4 آدمیوں کی ٹولی بن گئی۔ راجپوتانہ میں بھانو نے جیداری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، تو اس کے بعد اس نے دوسرے علاقوں کا رخ کیا اور راجپوتانہ سے آگرے کی طرف چل پڑا۔ آگے آگے اس نے دھرم سنگھ اور موری لال کو بھیج دیا تاکہ صورتحال کے بارے میں اندازہ کرتے رہیں، اور پیچھے پیچھے خود چل پڑا۔ یوں یہ لوگ آگرے سے ہوتے ہوئے اب دہلی کے پاس پہنچ رہے تھے۔ بھانو جہاں جہاں سے گزرا تھا وہاں انمٹ نکوش چھوڑ آیا تھا۔ وہیں اس نے غریبوں میں بے شمار دولت بھی بانٹی تھی۔ سینکڑوں غریب خاندانوں کو اس نے قسم پرسی کی زندگی سے نکال کر نئی زندگی بخشی تھی۔ یہ تھی بھانو کی کہانی، جو ایک معصوم کسان سے ڈاکو اور قاتل بن گیا تھا۔ کانتی لال دہلی پہنچ گیا۔ سمجھدار افسر تھا۔ آتے ہی فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بہت سے بڑے اور چھوٹے پولیس افسروں سے ملاقاتیں کیں اور ان میں سے بہت سے افسران کا انتخاب کیا۔ ان افسروں میں چند CID کے افسران تھے۔ اس طرح کانتی لال نے اپنے گرد ذہین اور تجربے کار پولیس افسروں کی ایک جماعت جمع کر لی تھی۔ اس کی درخواست پر اس پورے عملے کے لیے علیحدہ دفتر اور جدید سامان مہیا کر دیا گیا تھا۔ دہلی کے اخبارات نے بڑی شاندار خبریں چھاپی تھیں۔ کانتی لال کے بارے میں بعض اخباری نمائندے تو اس کا انٹرویو لینے بھی پہنچ گئے تھے۔ انسان کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، اس کی ذات میں ایک بچہ چھپا ہوتا ہے، ایک معصومیت ہوتی ہے جو شہرت اور تعریف کو بہت پسند کرتی ہے۔ کانتی لال بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ڈینگ نہیں ماری تھی اور کہا تھا، جی میں نے اب تک بہت سے خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ بھانو کے سلسلے میں بھی میں یہی کوشش کروں گا کہ اسے گرفتار کر لوں۔ بھانو قاتل ہے اور اسے اس کے جرائم کی سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن میں آپ لوگوں کے توسط سے اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خود کو میرے حوالے کر دے۔ ایسی صورت میں میں بڑے افسران سے کہہ کر اس کی سزا میں کمی کروانے کی کوشش کروں گا۔ بصورت دیگر دوسرے مجرموں کی طرح یا تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھے گا یا پھر میں اسے گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دوں گا۔ اخبارات نے کانتی لال کا یہ بیان 6 سرخیوں میں چھاپا تھا اور کئی اخبارات نے اس کی تصویریں بھی چھاپی تھیں۔
کانتی لال صرف بیانات ہی نہیں دے رہا تھا بلکہ اس نے عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اس وقت یو پی کے بہت سے شہروں میں بھانو کے بارے میں تفصیلات جمع کی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ بھرت پور اور اس کے اطراف میں بھی سی آئی ڈی والے پھیل گئے تھے اور بھانو کا ماضی کریدا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ، آگرہ، سعد آباد اور ہاتھرس کے ان پولیس افسروں کو بھی دہلی طلب کر لیا گیا تھا جن کے پاس بھانو کا ریکارڈ موجود تھا۔ کانتی لال نے تمام کیس اور وارداتوں کی تمام تفصیلات بغور پڑھیں اور انہی افسروں سے گھنٹوں سوالات کیے جو ان کیسوں پر کام کر چکے تھے۔ سامعین کرام، ناول جلاد ابھی جاری ہے، اس کی قسط نمبر 10 دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔